زدني علما رب زدني علما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزه ونفقه ونفسه بسم الله الرحمن الرحیم. وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وقال الله سبحانه وتعالى ادعوني استجب لكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء هو مخ العبادة. معزز حاضرین، آج جو عنوان آپ کے سامنے مجھے دینا ہے وہ ہے دعا مومن کا ہتھیار ہے. اس دن میں ہم تھوڑی سی سنجیدہ گفتگو کرنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ دعا کی تاثیر، دعا کی حقیقت، دعا کی طاقت اکثر مسلمان اس سے بہت غافل ہیں، اور اکثر لوگ اس کو اس اہمیت کے ساتھ نہیں کرتے، اس یقین کے ساتھ نہیں کرتے جس یقین کے ساتھ ہم لوگوں کو دعا سمجھنے کی ضرورت ہے. کبھی کبھی ہوتا یہ ہے، یا اکثر یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنے ہاتھوں کی قوت پر بھروسہ کرتا ہے، دولت کی فراوانی پر بھروسہ کرتا ہے، تعلقات پر اس کا اعتماد ہوتا ہے، پھر بعد میں اللہ تعالیٰ پر اعتماد ہوتا ہے. بالکل اسی طریقے سے جیسے بیمار ہونے کے بعد ڈاکٹر پر بھروسہ ہوتا ہے، دوا پر بھروسہ ہوتا ہے، پھر اللہ پر بھروسہ ہوتا ہے، اسی لیے ہماری نہ دعا اثر کرتی ہے اور نہ دوا اثر کرتی ہے. مومن کے لیے زندگی میں سب سے پہلے دعا ہے، پھر دوا ہے. مومن کے لیے سب سے پہلے دعا ہے، پھر دست و بازو کی قوت ہے، پھر دولت ہے، پھر تعلقات ہے. چونکہ مومن کا معاملہ تمام انسانوں سے بالکل علیحدہ ہے. مومن کا تعلق براہ راست اللہ سے ہے. اللہ اور مومن کے بیچ میں کوئی بھی نہیں ہے. کیسے اللہ نے کیا کہا؟ وقال ربکم ادعونی استجب لکم. اور تمہارے رب نے کہا ادعونی، تم مجھ کو پکارو، استجب لکم، میں تمہاری پکار سن لوں گا. بیچ میں کچھ بھی نہیں ہے.
کچھ بھی کے معنی کیا ہے؟ انڈائریکٹ کچھ بھی نہیں ہے، وسیلہ جس کو ہم کہتے ہیں کچھ بھی نہیں ہے، سیدھا سیدھا۔ اب وہ سیدھا کیسا، ایک مثال قرآن سے ہم سمجھیں گے، اور میں یہاں پوری بات دعا کی اہمیت پہ نہیں بولوں گا، آپ کو میرا موضوع بھی نہیں ہے آج وہ، میں جو موضوع بیان کروں گا تھوڑی سی تمہید کے بعد اصل موضوع پہ آؤں گا۔ دیکھو، نوح علیہ السلام سے ایک قطع ہو گئی، وہ قطع کیا ہوئی؟ قوم کو چھوڑے اور فوراً نکل گئے، تو اللہ تعالیٰ کیا کیے؟ سمندر کی مچھلی کے پیٹ میں پہنچا دیے۔ تو وہ دعا کے الفاظ کیا ہے، ذرا غور کیجئے کہ یونس نے سمندر کی تاریکی سے ہم کو پکارا، تو ہم نے یونس کی دعا کو قبول کر لیا۔ اب بتلائیے، آپ بیچ میں کوئی تھا؟ سمندر کی مچھلی نگل لی، سمندر میں چلے گئی، وہاں سے نوح علیہ السلام کس کو پکارے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ، بیچ میں کچھ بھی نہیں ہے۔ تو مومن کا تعلق براہ راست اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہے۔ اسی لیے ہر وقت میں ہم لوگوں کو دعاؤں پہ غور کرنا چاہیے۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے ہماری شریعت میں سب سے پہلے جو چیزیں سکھائی گئی ہیں وہ ہے دعا۔ نیند سے اٹھنے کی دعا، نیند میں جانے کی دعا، مجلس میں آنے کی دعا، مجلس کی برخاستگی کی دعا، بیت الخلاء جانے کی دعا، بیت الخلاء سے نکلتے وقت کی دعا، کھانا کھاتے وقت کی دعا، کھانے کے بعد کی دعا، اسی طریقے سے مسجد میں داخل ہوتے وقت کی دعا، مسجد سے نکلتے وقت کی دعا، نیا کپڑا پہنتے وقت کی دعا، کپڑا اتارتے وقت کی دعا، آئینہ دیکھتے وقت کی دعا، دودھ پیتے وقت کی دعا، المہم کسی کو مسکراتے دیکھے مومن کو تو دعا ہی دعا ہمارے پاس۔ یعنی صبح سے شام تک ہمارے پاس خالی دعائیں ہیں۔ بیمار ہو گئے تو دعا، بیمار کی عیادت کرنے گئے تو دعا، تو اصل دعا ہی ہے ہمارے پاس، اس سے بڑھ کے اور کوئی بھی چیز نہیں ہے۔ دولہے سے ملاقات کرے تو دعا، حتیٰ کہ انسان اپنی بیوی کے ساتھ اپنی نفسانی خواہشات بھی پوری کرتا ہے تو دعا ہی دعا ہے ہمارے پاس۔ ایسی کوئی چیز نہیں ہے ہمارے پاس جو دعا نہیں ہے۔ یہودیوں کو ہماری یہ دعاؤں سے بڑی چڑ ہوتی تھی، اسی لیے وہ لوگ کیا کرتے تھے، ہمارے عادات اور اطوار کو بعد لے کے طنز کرتے تھے اس کے اوپر۔ ارے دیکھو ان کا دین کیا کرتا معلوم ہے؟ کیا کرتا ہے ان کا دین؟ طہارت سکھاتا، پیشاب کیسا کرنا ہے، یہ بھی کوئی دین ہے؟ یہ بھی کوئی دین ہے؟ تو صحابہ کیا ہوا، تیرے بیوقوف، ہمارا دین یہ بھی سکھاتا بیوی کے ساتھ کیسا رہنا ہے، تمہارے پاس ہے کیا وہ چیز؟ یہی خصوصیت ہے اسلام کی، اسلام کی یہی خصوصیت ہے۔ چلیے اسلام کو ایک طرف سیدھے طرف رکھ دیجئے، پھر دوسرے تمام مذاہب کا مطالعہ کر کے دیکھیے، تمام مذاہب کا مطالعہ کر کے دیکھیے، کسی کے پاس بھی دعاؤں کا یہ سلسلہ ہے نہیں، اتنا دعاؤں کا سلسلہ ہے نہیں ہمارے دین میں، صرف دعا 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 سے بڑھ کے کوئی چیز ہی نہیں۔ اب رات میں برا خواب دیکھ کے اٹھے، دعا، بچہ ڈر گیا تو دعا، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ تو اس کے معنی کیا ہے؟ اتنی دعاؤں کو اہمیت کیوں دی گئی ہے؟ اسی لیے کہ اصل عبادت ہی دعا ہے، اگر دعا نہیں ہے تو عبادت نہیں ہے۔ ہم لوگ عبادت بولتے کیا سمجھتے ہیں؟ نماز۔ کیا ہے نماز؟ 4 ارکان کا نام نماز ہے، اللہ اکبر، قیام، رکوع، سجدہ، جلسہ، نماز ختم۔ اگر کوئی آدمی یہ چاروں کام کر لیا تو نماز ہو گئی اس کی؟ نہیں۔ کیوں؟ اللہ اکبر، دعا، سبحانک اللہم ربنا وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، پھر سورہ فاتحہ، ضم سورہ، پھر اللہ اکبر، سبحان ربی العظیم سبح قدوس رب الملائکۃ والروح سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی، دعا۔
اسی لیے اللہ کے نبی کیا بولے؟ الدعاء هو العبادہ، دعا عبادت کا نام ہے، عبادت دعا کا نام ہے۔ قربانی، جانور لائے، پکڑے، بڑا موٹا تادا، ذبح کر دیا، ہو گیا؟ نہیں، دعا بسم اللہ اللہ اکبر نہیں پڑھے تو حلالیش نہیں ہوتا ہونے پھر آپ کے لیے۔ جس جانور پہ اللہ کا نام نہیں لیا گیا وہ حلال ہے جانور؟ دعا ہر جگہ دیکھ لو۔ آپ حج کر رہے ہیں، کیا ہے حج؟ کیا 3 دن خالی پورا مکہ پھر لیے تو حج ہو جاتا؟ نہیں، احرام بنتے وقت سے دعا شروع کرنا ہے تو احرام کھولنے تک خالی دعائیں ہیں۔ مینا میں دعا، مزدلفہ میں دعا، اور عرفات کے اندر دعا، ہر جگہ دعائی دعا، دعائی دعا، دعائی دعا۔ اچھا، دعا نہیں ہوئی تو حجیش نہیں ہوتا؟ اگر عرفات کے میدان میں انسان دعا نہیں کرا تو کیا ہوتا؟ عرفات کے میدان میں جمع ہونا اصل حج ہے، اس کے بعد دعا ہے، اور کیا ہے بولو؟ سبحان اللہ، یہ کیسا دین ہے دیکھیے ہمارا۔ روزہ رکھے آپ، خالی صبح میں اڑ گئے، بھوکے رہ گئے، سحری کر لیے، ہو گیا؟ نہیں، سحری سے پہلے دعایاں، افطار سے پہلے دعا، افطار سے سحر کے بیچ میں دعا، کیا بات ہے دیکھیے آپ۔ ہم جمعہ کا خطبہ، کیا یہ خطبہ سن لیے تو جمعہ ہو گیا؟ نہیں، جمعہ کے دن 40 ایسے اوقات ہیں جس میں اللہ تبارک و تعالی ہماری دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ 40 اوقات، سبحان اللہ۔ تو دعا، تو میں آپ کو یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ دعا کی اتنی بڑی اہمیت ہے ہمارے پاس۔ کیوں دعا کی اہمیت ہے؟ میں ایک بات وضاحت کر دیتا ہوں آپ کو۔ دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ یہاں پر ایک خلاصہ کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ ایک حدیث ہم لوگوں میں مشہور ہے، ہم لوگ سب پڑھتے وہ حدیث، کیا بول کے الدعاء سلاح المومن۔ میں بھی پڑھتا تھا یہ حدیث، سب کو بولتا تھا، لیکن یہ الفاظ اللہ کے نبی سے ثابت ہی نہیں ہے، یہ موضوع ہے، یہ موضوع۔ علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو ضعیف اور موضوع روایات کے اندر ذکر کیا ہے، موضوعات میں سے۔ ہاں، معنوی اعتبار سے دعا مومن کا ہتھیار ہے، یہ الفاظ تو نہیں ہے، لیکن دعا مومن کا ہتھیار ہے، ہتھیار۔ اللہ اکبر، خالی آپ دعا کر لو، سبحان اللہ، بس دعا کر لو، سارے مسائل آپ کے حل، سارے مسائل آپ کے حل۔ ہمارے بچے پوچھتے، مول صاحب ایگزام ہے میرا، دعا کرو۔ کیوں؟ ان کو یقین ہے نا، تو یہ دعا پہلے آپ کرو، ایگزام کے وقت یہ دعا پہلے آپ کرو۔ جب 7ویں جماعت کا بورڈ ایگزام ہو رہا تھا ہمارے بچپن میں 7ویں جماعت کا ایگزام بورڈ ایگزام تھا، پھر 10ویں کا بورڈ ایگزام تھا، آج کل 10ویں کا ہی ہے، 7ویں ختم ہو گئی۔ تو بہت پریشان رہتے تھے 7ویں جماعت کے بچے، دعا کرو بورڈ ایگزام، بورڈ ایگزام۔ کیوں؟ 7ویں فیل تو پھر آگے نہیں بڑھ سکتا تھا بچہ، وہیں اسپیڈ بریکر تھا، تو دعا کرتے تھے۔ تو ہمارے ایک استاذ بیچارے دعا سکھائے، کیا بولے؟ ارے میاں جاتے وقت دعا پڑھو، امتحان آسان ہوتا دیکھو۔ بولے وہ کیا دعا پڑھے؟ حسبنا اللہ ونعم الوکیل فنعم المولا ونعم النصیر پڑھتے جاؤ۔ اب ہم اہل حدیث ہے، ہر چیز دلیل پوچھتے، دعاؤں میں دلیل نہیں پوچھنا ہے آپ کو، دعا ہے اس کے واسطے دلیل کی کیا ضرورت ہے؟ آپ بولیں گے امتحان کے واسطے یہ دعا کہاں ہے؟ بولو آپ، ہر مشکل کے وقت یہ دعا ہے، حسبنا اللہ ونعم الوکیل فنعم المولا ونعم النصیر۔ اب آپ دعا کر کے بیٹھ جائیے، پھر دیکھیے انشاءاللہ آپ کا پرچہ، اگر آپ محنت کریں تو آپ کا پرچہ اللہ تعالیٰ کتنا آسان کرے۔ اب ایک بچہ ہوں گا، اب بیان سن لیے مولانا کا، اب جا کے کیا کریں؟ ایگزام بس پورا بند، پورا بند، پڑھے ہی نہ کچھ بھی، حسبنا اللہ ونعم الوکیل فنعم المولا ونعم النصیر پڑھتے جا رہے ہیں۔ اب پرچہ سمجھ میں نہیں آ رہا آپ کو، لیکن محنت کرو، محنت کرو، پھر دعا پڑھو، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ حافظہ مضبوط کرے گا، غیب سے ہماری نصرت اور مدد کرے گا۔ المہم تو دعاؤں کو ثانوی درجہ نہیں دینا چاہیے، دعا اول ہے ہمارے واسطے، دعا ہمارے واسطے اول ہے۔ اسی لیے گھروں میں جہاں قرآن مجید ہم رکھتے ہیں، تفسیر کی کتابیں رکھتے ہیں، حدیث کی کتابیں رکھتے ہیں، تو دعاؤں کی کتابیں بھی آپ رکھیں۔ اب دعا پڑھنے نہیں آتا ہم لوگوں کو، بعض لوگوں کو دعا پڑھنے آتا لیکن یقین نہیں رہتا، اسی لیے سب جنے شکیل بھائی کے پاس بھاگ کے آ جاتے۔ شکیل بھائی جو دعائیں پڑھتے ہیں نا وہ پورے آپ بھی پڑھ سکتے، سب کے واسطے ہے۔
शकील भाई के वास्ते अल्लाह ताला को स्पेशल दुआ नहीं दिया, समझे? सबके वास्ते है वही चीज़, मगर यकीन चाहिए, तवक्कल चाहिए, एतमाद चाहिए, ये भरोसा कि ये मेरे रब ने कहा बस मैं ये करूँगा तो हो गएगा, खलास हो जाता। करके देखिए आप इंशाअल्लाह। ऐसे कई वाक़यात, मज़ामीन वग़ैरह जो मजहबी मैगज़ीन्स आते हैं उसमें कुछ वाक़यात इस तरीक़े के जो है न शाये हो जाते हैं, जिससे मालूम होता है कि परेशानी के आलम में लोग दुआएं पढ़ते रहे तो अल्लाह तबारक व तआला उनकी नुसरत और मदद किस तरीके से करता है। ये बहुत बड़ा चैप्टर है, इसीलिए आइए यहाँ एक दूसरी बात। ये तो पहली बात थी दुआ की अहमियत, कभी भी याद रखो दुआ नहीं छोड़ना। यहाँ एक और एक नसीहत करके हम आगे बढ़ जाएंगे। वो क्या है? हम लोग बहुत मसरूफ़ है दोस्तों, इतने मसरूफ़, इतने मसरूफ़, इतने मसरूफ़, फिर भी तरक्की पे नहीं है। एक ज़माना ऐसा था कि लोग मसरूफ़ नहीं थे तो तरक्की ही तरक्की थी। एक छोटी मिसाल बताऊँ मैं आपको। जिस ज़माने में व्हाट्सअप नहीं था, गूगल नहीं था, मीडिया नहीं था, उस ज़माने में चार मीनार बना, कुतुब मीनार बना, पूरी दुनिया में तरक्की के काम हुए नहीं हुए? था वो ज़माने में? नहीं। लेकिन जब व्हाट्सअप आ गया, गूगल आ गया, सब आ गया, तरक्की का क्या काम हो रहा बतलाइए आप। आज जो भी काम हो रहा जवाल का काम हो रहा। इंसान सतह इन्हितात में चले जा रहा, सतह इन्हितात में। क्यों? यही है माशाअल्लाह मोबाइल, अल्लाह की नेमत। लेकिन ये नेमत हम लोगों को इतना ज़्यादा जवाल पे ला ली है, हमारा हाफिज़ा कमज़ोर, नंबर 1। नंबर 2, हमारे ताल्लुकात कशीदा। नंबर 3, हमारा वक्त ज़ाये। नंबर 4, अब आप गिनते चले जाओ, हमारा सुकून गारत। सुकून हमारा, पुराने ज़माने में बीमारियां नहीं होते थे, बोले क्यों? मोबाइल फ़ोन नहीं था उस ज़माने में। था क्या? मगरिब के बाद अव्वल वक्त में इशा पढ़ लिया, खाना खा लिया, लोग जाके सो जाते थे और फजर में मुरख के बांग के साथ उड़ जाते थे। सेहतमंद थे क्या? नहीं थे, सेहतमंद थे वो लोग। आज हमारे पास 2 बजे रात तक हम व्हाट्सएप पर रहते, ना फजर होती, ना ज़ोहर होती, ना मगरिब होती, ना इशा। तो हम लोग क्या हैं? बहुत मसरूफ़ कौम है। इतने मसरूफ़ हैं हम लोग, इतने मसरूफ़ हैं, इतने मसरूफ़ हैं जिसकी हद नहीं है। लेकिन ज़वाल की इतने इंतहा है कि कामयाबी भी नहीं है। इसीलिए बाद लोगों को बहुत बेचैनी रहती। कैसी रहती? मोबाइल। मस्जिद में आ गए, मस्जिद में पीछे खड़ के बात कर रहे हैं। क्यों? अभी मौज़न साहब इकामत नहीं दिया ना, उन्होंने समझ रहे हैं कि इकामत हुई तो मोबाइल बंद करके आ जाऊँगा। अब बात कर रहे हैं पूरी कारोबार की बात, रिश्तेदारी की बात, सब चल रही। कभी तो भी मस्जिदों में ऐसा देखने में आता, इधर इमाम साहब अल्लाहु अकबर बोल के तकबीर तहरीमा भी शुरू करते, लेकिन मोबाइल बंद नहीं होता हमारा। हो गया, ठीक है। उसके बाद जल्दी जल्दी आए, नमाज में खड़ गए, नमाज ख़त्म, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। उसके बाद ऐसा निकल के भागते मस्जिद से, हाँ बोलो नहीं नमाज में था, वो था, ये था, कारोबार नहीं, अभी सुन्नत गई, नफिल गई, तस्बीह गई, दुआ गई, अहमियत नहीं है। और माशाअल्लाह हम लोग खड़े अहले हदीस, हमारे पास एक बहुत अच्छा फतवा है पूरे अहले हदीसों का, मस्जिद में सुन्नत पढ़ना ज़रूरी नहीं है भाई। सुन्नत दुकान में भी होती, मकान में भी होती। सही सही दिल पे हाथ रख के वो लोग घर को जाके कोई सुन्नत पढ़ता, उस आदमी के लिए मस्जिद में सुन्नत पढ़ना ज़रूरी नहीं है जो घर में पाबंदी से एहतमाम करता। वो भी इस हदीस से कि अल्लाह के नबी ने कहा कि अपने घरों को कब्रिस्तान मत बनाओ, घरों को आबाद करो। लेकिन आपको यकीन है कि मस्जिद से निकलते ही शैतान आपको उचक लेगा और सुन्नत नहीं पढ़ सकते, तो आपकी सुन्नत मस्जिद ही में होना चाहिए। क्योंकि हम बड़े मसरूफ़ हैं ना, बाहर निकलते ही कारोबार याद आ जाते हैं हम लोगों को। तब हम लोग क्या करते मालूम? गलती मस्जिद में आके, जो बात मैं बतलाना चाह रहा हूँ वो ये है, मस्जिद में आके बैठ जाते, सलाम फेरते ही दुआ करे बगैर मस्जिद से निकल जाते। अब हमारे जो हनफी दोस्त हैं उन लोगों को बहुत एतराज़ है अहले हदीसों पे, अरे दुआ ही ना करते भाई ये लोग, हाँ दुआ ही ना करते हैं लोग। हालांकि गलतफहमी फैला रहे ना, लेकिन बाद लोग हमारे क्या करते हैं, वैसा सबूत भी देते। वैसा नहीं है बात। आपको क्या करना है, मस्जिद में सफ़ में इमाम के पीछे जिस तरीक़े से बैठे थे, सलाम के बाद भी उसी तरीक़े से बैठना है। थोड़े लोगों को बेचैन होते, खुजली बोलते हैं ना, ऐसा
السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ بولتے ہیں، یہاں سے اٹھ کے وہاں جا کے بیٹھتے، ایک جنے وہاں سے اٹھ کے وہ پیچھے جا کے بیٹھتے، ایک جنے یہاں سے اٹھ کے وہاں جا کے بیٹھتے. یہ ادب کے خلاف ہے، یہ نماز کی تنظیم کے مطلق طور پہ خلاف ہے. کیوں؟ آپ اپنی جگہ بیٹھنا، امام کے سلام پھیرنے کے بعد بھی آرام سے تسبیحات پڑھنا، اذکار بعد الصلاۃ، اذکار بعد الصلاۃ ہونے کے بعد اب دعا کرنا، اپنی اپنی دعا. کیونکہ نماز کے بعد اجتماعی دعا بدعت ہے، لیکن انفرادی دعا بدعت نہیں ہے. آپ آئے کس کے واسطے؟ دعا کرنے آئے نا، دعا کرنا. چلیے، ہم لوگ بہت مصروف، دعا ہی نہیں کرتے. کیوں؟ نماز پڑھ لی ہے نا، بہت بڑا احسان ہو گیا. یہ ہے منافقین کی عادت. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں منافقین کی جو صفات بیان کیا، ان صفات میں ایک صفت یہ ہے وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلٌ. وہ منافق ایسے ہیں جو اللہ کا ذکر نہیں کرتے مگر تھوڑا. اب آپ بولو کیا منافق ہے؟ سوچو، اپنے آپ سوچو. اگر میں فتویٰ دوں تب بولوں گا ہم سب منافق ہیں. بولے کیوں؟ نماز پڑھتے بھاگ جاتے مسجد چھوڑ کے. نہیں، تسبیحات پڑھو، دعا کرو. دعا نہیں مانگے تو کیسے ہمارے گناہ معاف ہو جائیں گے بھائی؟ ہو سکتا فجر کی نماز پڑھ کے آپ نے جھوٹ بولا ہوگا، خیانت کی ہوگی، گالی گلوچ کیا ہوگا، لڑائی جھگڑا کیا ہوگا، کوئی گناہ کا کام کیا ہوگا. ظہر کی نماز کو آ کے معافی چاہنا ہے نہیں اللہ سے. دعا ہی نہیں کرو تو پھر معافی کہاں سے ہوئی؟ دعا ہی نہیں کرے تو معافی کہاں سے ہوئی؟ پھر ظہر کے بعد عصر کے بیچ میں آپ نے کوئی گناہ کیا ہوگا. اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا ایک نماز دوسری نماز کے بیچ کے گناہوں کو معاف کر دیتی ہے. کیوں؟ آپ دعا کرے تو نا. آپ دعا کرے تو دعا ہی نہیں کرتے ہم لوگ. ہم شرماتے. شرمانا نہیں ہے دعا میں. شرمانا تھا تو نبیاں شرمانا نا. اپنے گناہ کا اللہ کے سامنے اعتراف کرنے میں کیا برائی ہے بھائی؟ ہم لوگ اتنے بے غیرت قوم ہیں، ہم زنا کر کے آگے دوست کو بولتے، شراب پی کے آگے دوست کو بولتے، فلم دیکھ کے آگے دوست کو بولتے تو حیا نہیں آتی. یہ کام کر کے اللہ کو بولنے کے واسطے حیا آتی. عجیب ہے ہم لوگ. صحیح دل پہ ہاتھ رکھ کے بولو. آپ ہم لوگ بولتے نہیں بولتے؟ چلو، کوئی بھی خوبصورت عورتوں کے خوبصورتی کے تذکرے چبوتروں پہ بیٹھ کے کرتے، ہم ٹھی ٹھی ٹھا ٹھا ٹھو ٹھو سب کرتے. یہی بات اللہ کے سامنے کیوں نہیں بولتے؟ آپ کو ایک لڑکی بہت پسند ہوں گی محلے کی، اللہ سے آ کے بولے اللہ میں کوئی لڑکی پسند ہے، دیندار ہے تو میرے حق میں کرا دے، بول کے دعا کر کے رشتہ بھیجو. دیکھو قبول ہوتا کیا؟ نہیں ہوتا. لیکن ہم اس کی خوبیاں چبوتروں پہ بیان کرتے نا. اللہ کے سامنے کیوں نہیں کرتے؟ اللہ کے سامنے کرو. آ کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کرو. زبان کی بے حیائی سے بچو گے، گندگی سے بچو گے، بد سلیقی سے بچو گے، سلیقے کے ساتھ اللہ کے سامنے آؤ گے. آنسو نکلیں گے، دل عاجز ہو جائے گا، ماتھا ٹک جائے گا، ہاتھ اڑ جائیں گے. جانور یہ کام کرتے ہیں تو ہم کیوں نہیں کرتے؟ قرآن میں یہ بات. جب حضرت داؤد علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف بیان کرتے تھے تو پرندے، چرندے، درندے، جمادات، پہاڑ، درخت سب اللہ کی تعریف بیان کرتے تھے ان کے ساتھ. سبحان اللہ. چلیے، چونٹی معصوم سمجھ کے مسل دیتے نہیں، لیکن اپنی حاجتیں چونٹی بھی اللہ سے دعاؤں کے ذریعے سے پوری کرتی ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام بارش کی دعا مانگنے کے لیے نکلے. رستے میں دیکھے کہ ان سے پہلے ایک چونٹی الٹا لیٹ کے اپنے ہاتھوں پیروں کو اللہ کی طرف اٹھا کے دعا کر رہی. سبحان اللہ. کیا ہم چونٹی سے زیادہ گئے گزرے ہو گئے؟ مانگتے کیوں نہیں؟ شرم کیوں ہے؟ اللہ کے سامنے بولو اے اللہ میں زنا کر کے آیا تو معاف کر دے. اے اللہ میں چوری کر کے آیا تو معاف کر دے. اے اللہ میں جھوٹ کر کے آیا معاف کر دے. نبی آدم علیہ السلام بولے، ہم کیا آدم علیہ السلام سے بڑھ کے ہے؟ سبحان اللہ و بحمدہ. ربنا ظلمنا انفسنا. اے اللہ ہم نے ظلم کیا، انفسنا ہمارے نفسوں پر، وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا اگر تو معاف نہیں کرے گا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ تو ہم نقصان اٹھائیں گے. کون بولے یہ بات؟ نبی بولے. آدم علیہ السلام دعا کرے. اب نبی ظالم ہوتے کیا؟ نہیں، نبی بشر ہوتے. یہ بشریت کا تقاضا ہے کہ دعا کرے.
اب اللہ کے نبی کے بارے میں حدیث میں کیا آیا؟ سبحانک اللہم ربنا و بحمدک استغفرک و اتوب الیک. اے اللہ تیری ذات پاک ہے ہر عیب سے. اے ہمارے رب تمام تعریفیں تیری ہیں، میں تجھ سے اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کرتا ہوں، تجھی سے توبہ کرتا ہوں. اب آپ بولو کیا نبی گنہگار تھے؟ سارے نبیاں تو معصومن الخطا ہے نا، سارے نبی معصومن الخطا ہے. پھر نبی کیوں دعا کرے اللہ تبارک و تعالیٰ سے؟ سوچو ذرا، جب نبی ایسے الفاظ استعمال کر سکتے ہیں تو ہم ایسے الفاظ کیوں استعمال نہ کریں؟ تو دعا کرو. دعا انسان کو طاقتور بناتی ہے. دعا ہمارے ایمان کی کھاد ہے، ہمارے ایمان کی اصل ہے. اگر ہم دعاؤں کو چھوڑ دیں گے تو ہمارا دل بزدل ہو جائے گا، ہم لوگ کمزور ہو جائیں گے، جیسا آج ہو گئے بزدل. آج ہم بزدل ہیں نہیں ہیں؟ ہمت والے کون ہیں بولو دیکھیں گے. بھائی مجاہد بھائی ہمت والے ہیں کہتے نہیں ہیں. کوئی مسلمان آج ہمت والا نہیں ہے، کوئی مسلمان ہمت والا نہیں ہے. وہ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ باڈی بنا لیں گے تو ہمت والے ہو گئے، مارشل آرٹس کے چیمپئن ہو گئے تو ہمت والے ہو جائیں گے. نہیں، ایسا نہیں ہوتے ہمت والے. ہماری ہمت اصل ایمان ہے، اور ایمان مضبوط ہوتا ہے دعاؤں کے ذریعے سے، ایمان مضبوط ہوتا ہے ذکر کے ذریعے سے. یہ کام ہم لوگ کر رہے ہیں؟ نہیں کر رہے. ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں، بڑا پیارا واقعہ ہے. حضرت عمر کے زمانے میں ایک جنگ ہوئی. اس کا جنگ کا نام تھا جنگ یرموک. جنگ یرموک. اس میں مسلمانوں کی تعداد کتنی تھی؟ 40,000. اور شام میں رومیوں کی تعداد کتنی تھی؟ رومی لشکر روم سے جنگ ہوئی تھی، جن کا سپہ سالار اور بادشاہ ہرقل تھا. 2,40,000. ادھر 40,000 ادھر 2,40,000. مگر ہوا کیا؟ مسلمان غالب آ گئے اور ہرقل میدان چھوڑ کے بھاگ گیا. ایک مقام پہ سر پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھا، شکست کا جائزہ لیا. آخر ہم ہارے کیوں؟ آخر ہم ہارے کیوں؟ تو ایک بوڑھا اٹھ کے بولا، بادشاہ کچھ حقائق کا جائزہ لینا پڑے گا. بولے کیا ہے؟ یہ مسلمان ایک عجیب و غریب قوم ہے جو رات میں اٹھ کر قیامیں کرتی ہے، تہجد پڑھتی ہے، اپنے گناہوں پر اپنے رب کے سامنے شرمندہ ہوتے ہیں، جنہیں اپنے دست و بازو اور قوت پر یقین نہیں ہوتا لیکن اپنی دعاؤں پر بہت زیادہ یقین کرتے ہیں. راتوں کو اٹھ کر قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، آپس میں عدل و انصاف کرتے ہیں، کسی پر ظلم و زیادتی ہرگز نہیں کرتے. اس کے برعکس ہم لوگ ہیں، ظلم کرتے ہیں، زنا کرتے ہیں، شراب پیتے ہیں، حق تلفی کرتے ہیں، لوگوں کو معصیت کی طرف بلاتے ہیں، اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکتے ہیں. تو کیا اللہ ہم کو فتح دے گا؟ یہی فرق ہے مسلمانوں میں ہم میں. اب آؤ ہم میں کہ ہر انسان ذرا غور کرو. آج دلی جل کر راکھ ہوا، یو پی میں دنگے ہوئے، کتنے لوگ ہیں وہاں کے یا یہاں کے جو دعاؤں سے اپنے ایمان کو مضبوط بنانے کی کوشش کرے؟ کیا بولتے معلوم؟ ہمارے سیاستدانا، دوسرے مفکرین، نہیں دلی کے حالات ہمارے حیدرآباد میں پیدا نہیں ہونا چاہیے. کیا کرنا؟ خوب ایکسرسائز کرو، ہتھیار جماؤ. کیا کر سکتے تم؟ گھر میں چھوٹی چاقو نہیں رکھ سکتے. جس کن ملیں گی ایمس ایکٹ، ان کن ملا ہتھیار ڈال دو. رکھ سکتے؟ نہیں. ہماری ایسے وقت میں ہماری طاقت دعا ہے. دعا کو کوئی روک سکتا؟ یہ عجیب و غریب ہتھیار ہے دعا جو اللہ تعالیٰ دیا. ظالم اگر منہ بھی اگر بند کر دیا، دل سے دعا کرتا اللہ سے مومن. سبحان اللہ. ایسے بہت سے واقعات ہیں، اگر میں آپ کو سنایا تو اتنے واقعات ہیں. ایک ہی واقعہ سناتا ہوں، حالانکہ ابھی موضوع پہ نہیں آیا میں ابھی آپ کے سامنے، لیکن دعا کی اہمیت سمجھا رہا ہوں. حضرت عوف بن مالک اشجعی رضی اللہ عنہ
ایک جلیل القدر صحابی گزرے ہیں عوف بن مالک اشجعی. ان کو رومی لوگ جو ہے پکڑ کے لے کے چلے گئے, لے جا کے قید خانے میں ڈال دیے, لے جا کے قید خانے میں ڈال دیے. ان کی والدہ اللہ کے نبی کے پاس آئے, آ کر کیا بولے, یا رسول اللہ میرا بیٹا عوف نہ جانے کس حالت میں ہے, دشمن ان کو گرفتار کر لیا, آپ دعا کیجئے. کیا بولے, آپ دعا کیجئے. سبحان اللہ. اب آپ میں دونوں کیا کرتے, ہمارا کوئی بھائی گرفتار رہا تو سیاستدانوں کے پاس جاتے, پولیس والوں کے پاس جاتے, کمشنر کن جاتے, پریس کانفرنس کر لیتے, کچھ ہوتا, کچھ ہوتا نہیں. آج ہندوستان کی جیلوں میں 86,000 مسلمان, بلکہ ایک پرانا ریکارڈ ہے 86,000, آج تو میں سمجھتا ہوں 1 لاکھ سے زیادہ مسلمان قید ہیں اس وقت, جن کا کوئی پرسان حال نہیں ہے وہاں پر. جرم ناحق کی سزا مسلمان بھگت رہا ہے. ایک بچے کو دہشت گردی کے نام پر گرفتار کیا گیا, 23 سال کے بعد بری ہو گیا, 23 سال تک جوانی ختم ہو گئی اس کی. ایک کل ہی اخبار میں آیا, ایک بوڑھے کو گرفتار کر لیا دہشت گردی کے معاملے میں, 17 سال کے بعد بری ہو گیا. 17 سال کا عرصہ گیا نہیں گیا. تم لوگ کیا بولتے ہیں, اچھا وکیل رکھو, قانونی لڑائی لڑو. سبحان اللہ. اللہ کے نبی کیا بتائے, عوف بن مالک کی والدہ کو بولے اچھا ایک کام کرو, تم جاؤ جا کے اللہ سے دعا کرو. کیا دعا سکھائے, لا حول ولا قوت الا باللہ, کثرت سے پڑھو. بولے کیا بولے, لا حول ولا قوت الا باللہ. سبحان اللہ وبحمدہ. مشکل ہے, کتنوں کو یاد ہے بتاؤ, پڑھتے کتنے لوگ, پڑھتے کتنے لوگ, لا حول ولا قوت الا باللہ. کتنی بڑی دعا ہے, چھوٹی دعا, سب کو یاد ہے. اب والدہ اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں, لا حول ولا قوت الا باللہ, لا حول ولا قوت الا باللہ. ہوا کیا, ادھر قید خانے میں عوف بن مالک اشجعی رضی اللہ عنہ کے پیروں میں جو زنجیریں ڈالی گئی تھی وہ ٹوٹ کے گر گئی. یہ بات میری نہیں ہے, یہ حدیث شریف کی بات ہے, بخاری شریف میں حدیث ہے. عوف بن مالک کا واقعہ پڑھ کر دیکھیے آپ, ماں کی دعا کا کتنا بڑا اثر ہوتا. یہ طاقت ہے دعا میں. بیڑی ٹوٹ کے گر گئی. عوف بن مالک کیا کریں, ادھر ادھر دیکھے, پورا دشمن لشکر سو رہا ہے. سیدھا نکلے باہر, ایک اونٹ نظر آیا, اونٹ کے اوپر بیٹھ گئے. آگے نکلے, کچھ اونٹ اور چل رہے تھے آزاد دشمنوں کے, پورے اونٹوں کو ہانک کے مدینے کو لے کے آ گئے. دیکھو آزادی اللہ اکیلے کو دیا تو مال غنیمت کے ساتھ دیا, فائدے کے ساتھ. اب مدینے میں داخل ہو گئے, اپنے گھر پہ گئے. اب بیٹا قید خانے میں تھا تو ماں کو کتنی تکلیف ہوئی ہوں گی, بیٹا قید خانے میں تھا تو ماں کو کتنی تکلیف ہوئی ہوں گی, بولیے آپ. رو رو کے کیا حال ہو گیا ہوں گا ماں کا. اچانک بیٹے کو دیکھے, عوف ورب الکعبہ, کعبے کے پروردگار کی قسم ہے عوف تو قید تھا, کیسا آ گیا. پریشان پریشان. وہی حالت میں ماں بیٹے کو لے کر اللہ کے نبی کے پاس آ گئی. کہا یا رسول اللہ عوف آ گیا, عوف آ گیا, عوف آ گیا. عوف بن مالک اشجعی پورا واقعہ سنائے. اللہ کے نبی نے پورا واقعہ ان کا سنا. اس کے بعد عوف نے کہا یا رسول اللہ میں اونٹوں کا ریوڑ بھی ہانک کر لایا ہوں دشمنوں کا. تو اللہ کے نبی نے کہا کہ جاؤ ان کی حفاظت کرو, اللہ نے تم کو انعام دے دیا. بولے اب بولو دعا کی تاثیر ہوئی نہیں ہوئی, دعا کی تاثیر معلوم ہوئی نہیں ہوئی. مگر اس دعا پر ہم لوگوں کو کتنا یقین ہے. دیکھو اللہ کے پیارے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پورا گھر دشمن گھیر لیے, قتل کرنے کی نیت سے پورا گھر. اللہ کے نبی مزے میں اپنے گھر میں سو رہے, ساتھ میں حضرت علی ابن ابی طالب بھی ہے. ہجرت کا واقعہ پڑھ کر دیکھیے آپ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ وحی کر دیا کہ اب ہجرت کرو. اپنے پلنگ پر اللہ کے نبی حضرت علی کو سلا دیے, ذمہ داری دے دیے, یہ سب کی امانتیں ہیں واپس کر دو. اس کے بعد اللہ کے نبی کیا کرے, گھر کا دروازہ کھولے, دشمن پورا کھڑے ہوا ہے, دشمن پورا کھڑے ہوا ہے, پورا دشمن کھڑے ہوا ہے.
पूरा दुश्मन घेरे हुआ है नंगी तलवारों के साथ, लेकिन अल्लाह का हुक्म है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दरवाज़ा खोले, अल्लाह का नाम लिए, दरवाज़ा खोल के पैर बाहर डालते, क्या पढ़ना है भाई? बिस्मिल्लाह तवक्कलतु, बिस्मिल्लाह बोल के पैर डाल लो। उसके बाद देखो कैसे हादसा से महफूज रहता है इंसान। अल्लाह के नबी निकले, अल्लाह ने कह दिया सूरह यासीन पढ़ते हुए निकलो। अल्लाह के नबी पर सूरह यासीन रवा दवा थी। सूरह यासीन की आयत, वजअलना मिन बैनि अयदीहिम सद्दन व मिन खल्फिहिम सद्दन फअग़शयनाहुम फहुम ला युबसिरून। अल्लाह के नबी वो पढ़ते हुए माशाअल्लाह पूरे दुश्मनों के बीच में से निकल गए। अल्लाह ताला दुश्मनों पे गशी तारी कर दिया और आप अबू बकर सिद्दीक़ के पास गए। अबू बकर सिद्दीक़ को लिए हिजरत का आगाज़ कर दिया। क्या था अल्लाह के नबी के साथ? लश्कर था, लश्कर था। लेकिन आज कितने लोगों को मालूम है कि सूरह यासीन की ये बरकत हम लोगों को फ़िरक़ा परस्तों से बचा सकती थी? एहतमाम करे? नहीं करे। आज भी मेरे दोस्तों एक नुस्खा आपको बताता हूँ। साफ पाक रेती रखो अपने घर में, सूरह यासीन दम करके रख लो। रोज़ सोते वक़्त अपने घर की छत के ऊपर है ना, बिखर के सो जाओ। इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारी हिफाजत करेगा। दिल्ली के मुसलमान इतने गाफिल थे, हालात ख़राब होने के बावजूद भी मुस्लिम आबादियों में घुस के जब मारे आज़ाद गुंडे तो कुछ कर सके? पैरों उखड़ गए उन लोगों के। क्यों? क्यों? ये यकीन नहीं था इसके ऊपर। इसीलिए हमको दुआएं सिखाई गई, अस्कारुल लैली वन नहार, सुबह की दुआएं, शाम की दुआएं। कितने मुसलमान हैं शाम की दुआएं पढ़ पढ़ कर सोते? नहीं पढ़ते। तौफीक नहीं हम लोगों को, अहमियत नहीं देते। अहमियत क्यों? सीसीटीवी कैमरा बाहर, हजारों सीसीटीवी कैमरे, क्या कर लिए दुश्मनों का बतलाओ? आज तक किसी एक भी बलवाई पे मुकदमा दर्ज हुआ? किस पे भी नवा सीसीटीवी था ना वहां पे। हमारा भरोसा दो फरिश्तों पे नहीं है, सीसीटीवी पे हो गया। हमारा फरिश्ता अब क्या करेंगे? घर में राडा रख लो भाई, लटा रख लो भाई। क्या करते राड लट? हिम्मत इस नहीं है तो क्या करते बोलो भाई? राड हो या लट हो या कौन सा भी हथियार हो, आपका हिम्मत नहीं है तो क्या करते? हिम्मत पैदा कहां से होती? दुआ से। हिम्मत पैदा कहां से होती? दुआओं से। दुआ करो रात को सोने से पहले। पूरे 18 किस्म की दुआएं हैं। वो दुआएं अपने घर में चार्ट ऐसा बना के रख लो, रोज पढ़ो, सो जाओ। सुबह कैसे हुई आपको पता नहीं चलेगा। दुश्मन से अल्लाह ताला हिफाजत का वायदा कर लिया, सब हो जाएगा, सब होगा। दुआओं में बहुत ताकत है मेरे दोस्तों। दुआओं से बड़ी ताकत मुसलमान के पास कोई नहीं है। कोई ताकत नहीं है, कोई ताकत नहीं है मुसलमान के लिए सिवाय दुआ के। चलिए एक आखिरी वाक़या बयान करके फिर हम असल मुद्दे की तरफ आ जाएंगे। कुछ अहम बातें आपके सामने मुझे करना है, वही है ऐसी ही कैद खाने का ताबईन में से एक वाक़या है। एक इसी तरीके के मुसलमान को ईसाई लोग कैद कर लेते, तो उनकी वालिदा निकल कर, एक मशहूर ताबई गुजरे हैं, उनके पास आते, आके शिकायत करते, मेरा बेटा कैद कर लिया गया, न जाने कैसे हालत में है, आप कुछ करिए। तो क्या बोले मालूम? ठीक है, मैं भी अल्लाह से दुआ करता हूँ, तुम भी अल्लाह से दुआ करो, इंशाअल्लाह तुम्हारा बच्चा आ जाएगा। माशाअल्लाह। ताबई कौन? जिन्होंने सहाबा को देखा, सहाबा से इल्म हासिल किया, वो क्या है? ताबईन। और जाहिर बात है हमारे ऐसे तो नहीं थे वो लोग, इल्म के समंदर थे, अमल का नमूना थे वो लोग। माँ चले गई, माँ दुआओं में मशगूल हो गई, माँ दुआओं में मशगूल हो गई। कुछ दिन के बाद ये हुआ कि वो ईसाई कैद खाने में जहाँ पर उनको बांध कर रखे थे, पैरों में मोटी मोटी बेड़ियाँ डाल के रखे थे, एक दिन यह हुआ कि अचानक बेड़ी टूट गई। टूटते ही खनखनाहट की आवाज़ पूरे कैद खाने में आ गई। जल्लाद बाहर बैठा था, सीधा अंदर आया, सबके बेड़ियाँ चेक करा तो इनके पैर की बेड़ी टूटी हुई है। इतना मारा, इतना मारा, इतना बड़ा जालिम, तेरी ये मजाल तो बेड़ी तोड़ लिया। आप बोले इंसान बेड़ी कैसा तोड़ेगा, जरा सोचो।
عام انسانوں کے ہاتھ سے تو بیڑی نہیں ٹوٹتی، ٹوٹ گئی. پھر اس کے بعد کیا کرے؟ لوہار کو بلائے. لوہار کو بلا کے کیا کرے؟ وہ بیڑی کو جوڑے. ابھی پورے لوگ کھڑے ہوئے ہی ہیں، پھر بیڑی ٹوٹ گئی. جلاد پریشان، ارے اب تو انہیں توڑ لیا انہیں، مگر انہیں اچانک ٹوٹ کے گر گئی. تو وہ لیکن یہ ماجرا کچھ عجیب و غریب ہے. عیسائی پادریوں کو بلائے، بلا کے کیا کہہ رہے ہیں؟ پورا قصہ سنائے، یہ بندے کے ساتھ ایسا 3 مرتبہ ہو گیا، آخر کیا کرنا؟ تو عیسائی راہب اس مسلمان قیدی سے پوچھا، ایک بات بولو، کیا تمہاری ماں زندہ ہے؟ بولے کہ ہاں ماں زندہ ہے. میری ماں زندہ ہے. تو بولے کہ ٹھیک ہے، تمہاری ماں تمہارے لیے دعا کر رہی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو آزاد کرنا چاہتا ہے. ہماری کیا مجال ہے کہ جس کو رب آزاد کرے ہم اس کو قید بنا کر رکھیں؟ چھوڑ دیے، آزاد کر دیے. یہ مستند واقعہ ہے. ایک کتاب ہے والدین کی دعائیں مولانا عبد المالک مجاہد کی، اس میں پورے جو ہے حوالوں کے ساتھ یہ بات لکھی گئی ہے. تو میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں میرے دوستو، دعا اصل طاقت ہے. مزید علماء اور مقررین کے بیانات سننے کے لیے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کیجیے. جزاک اللہ.